اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ سیدھا قبلے کے رخ پر چلا جا، ادھر ادھر نہ دیکھ، اگر یہ سمت چھوڑے گا تو راستہ بھول جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ چلا گیا اور میں اس کے کہنے کے مطابق قبلے کی طرف ہو لیا۔ کئی مہینوں جنگلوں میں سفر کرنے کے بعد آخر ایک دن ایک بہت بڑا قلعہ جس کے کنگورے آسمان سے باتیں کر رہے تھے دکھائی دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، بلا سے جو کچھ ہو اس عظیم الشان قلعے کے اسرار سے واقف ہونا چاہیے۔ پھر جلد جلد قدم اٹھا کر اس قلعے کے پاس گیا اور اندر داخل ہو گیا۔ قلعے کے بیچوں بیچ ایک صندل کی چوکی تھی جو لال و یاقوت اور بہش بہا جواہرات سے مرصع تھی۔ ایک طرف دسترخوان بچھا ہوا تھا جس پر طرح طرح کے کھانے کی چیزیں چنی ہوئی تھیں، سراہیاں پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ امیر المومنین، میں تو بھوکا پیاسا تھا ہی، خوب شکم سیر ہو کر وہ کھانے کھائے، پانی پیا، پھر ان حجروں کو نگاہ غور سے دیکھا جو زرد و نقرہ و جواہرات سے جگمگا رہے تھے۔ جب ان کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سے آدمی قتل ہو کر پڑے ہوئے ہیں، ان کی تلواریں بھی ادھر ادھر دکھائی دی۔ میں اس خون خرابے کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا اور دل میں کہا، یا بارالہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ جہاں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی حیرت انگیز واقعہ دیکھتا ہوں۔ شکر ہے تیرا خداوندہ، تو وہ مجھ کو ہر بلا سے بچا لیتا ہے اور اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ میری نگاہ 4 سواروں پر پڑی جو ہتھیار باندھے ایک طرف کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر سہم گیا اور دل میں کہا کہ ان سے بچنا محالات ہے، یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ مگر دل کڑا کر کے سوچا، خیر جو ہو سو ہو، آخر ایک دن مرنا ہے۔ اگر قسمت میں اسی جگہ موت لکھی ہوئی ہے تو بچ نہیں سکتا، کیوں نہ ان سے رسم سلام ادا کر کے یہاں کا احوال دریافت کروں۔ بس میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ سواروں نے وعلیکم السلام کہہ کر نہایت شفقت سے کہا، اے تمیم انصاری، تو نے اس سفر میں بہت ساری تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلی، بے حد زحمتیں اٹھائی، آزردہ خاطر نہ ہو، خدا نے چاہا تو بہت جلد اپنے وطن کو پہنچے گا۔ میں نے خوشی کے ساتھ، خدا تعالیٰ کی تم پر رحمت ہو، مجھ کو کس طرح پہچان لیا اور یہ مقتول کون ہے؟ انہیں کس ظالم نے قتل کیا ہے؟ سوار نے کہا، ہم فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے یہاں مامور ہیں، یہاں جو خزانہ ہے ہم اس خزانے کے محافظ ہیں۔ یہ مقتول اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہے۔ ان کا خون اسی وقت سے بہتا ہے جب وہ شہید ہوئے اور قیامت تک اسی طرح بہتا رہے گا۔ ان کا خون اسی وقت سے بہتا ہے جب وہ شہید ہوئے اور قیامت تک اسی طرح بہتا رہے گا۔ یہ کھانا جو تو نے کھایا ہے اسی طرح خوانوں میں بھرا رہے گا، نہ کم ہوگا نہ زیادہ۔ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں بھیجے گا وہ اس کھانے سے اپنی بھوک مٹائے گا۔ میں نے کہا، اور کتنے سال جنگلوں میں خاک بسر پھرتا رہوں گا؟ زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، خدا کے لیے مجھے مدینہ طیبہ کا راستہ دکھا دو۔ ان فرشتوں کو میرے حال ذات پر ترس آ گیا۔ ایک فرشتہ تھوڑی دور تک میرے ساتھ ہو لیا اور مجھ کو راستہ دکھا کر واپس لوٹ گیا۔ میں فرشتے کے بتائے ہوئے راستے پر سفر کرنے لگا۔ چند دن کے بعد میرا گزر ایک باغ میں ہوا۔ وہاں ایک پیر مرد ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے انہیں سلام کیا۔ پیر مرد نے سلام کا جواب دے کر کہا، تو وہی ہے نا جس کو لوگ مدینہ طیبہ میں ڈھونڈ رہے ہیں اور جس کا نام تمیم انصاری ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں وہی تمیم انصاری ہوں، گم گشتہ راہ ہو کر وطن سے دور پڑا ہوں۔ پیر مرد نے کہا، آگے جا، ایک اور پیر مرد سے تیری ملاقات ہوگی، ان سے اپنا حال بیان کر۔ میں آگے روانہ ہوا۔ کئی دنوں تک سفر کرنے کے بعد ایک طرف نہایت عظیم الشان سرسبز و شاداب باغ دکھائی دیا۔ میں نے دل میں یہ سوچ کر وہ پیر مرد ضرور اس باغ میں ہوں گے، بے دھڑک اس باغ میں چلا گیا۔ یہ باغ ہر قسم کے پھلوں کے درختوں اور پھولوں کے پودوں سے بھرا ہوا تھا۔ چشمے صاف و شفاف پانی سے لبالب تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی فرحت افزا ہوائیں چل رہی تھیں اور ایک بزرگ ایک درخت کے نیچے محو عبادت پر درگاہ تھے۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے انہیں سلام کیا۔ بزرگ نے سلام کا جواب دے کر کہا، تو وہی تمیم انصاری ہے نا جس کو لوگ مدینے میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں وہی مصیبت کا مارا ہوں۔ بزرگ نے کہا، مت گھبرا، مصیبت کے دن ختم ہو گئے، انشاءاللہ تو بہت جلد اپنے گھر پہنچے گا۔ مگر ایک کام کر، یہ پہاڑ جو سامنے دکھائی دے رہا ہے اس پر جا اور قادر مطلق کی قدرت کا تماشا دیکھ۔ میں اس بزرگ کی ہدایت کے مطابق اس پہاڑ پر گیا۔ وہاں اس باغ سے 1000 درجہ بڑا نہایت پرفضا باغ تھا۔
جس میں ہزاروں قسم کے خوشبودار میووں کے درخت تھے۔ ہر درخت کی ڈالیاں میووں کی بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ کوئی درخت ایسا نہ تھا جس میں پھل نہ ہو۔ خوشبودار پھولوں کے پودوں کا تو حساب ہی نہیں تھا۔ ان پھولوں کی خوشبو سے سارا باغ مہک رہا تھا۔ سینکڑوں خوشحال پرندے درختوں کی شاخ پر بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ میں نے اس سفر میں اس کا طرح کا فرحت افزا مقام کہیں نہیں دیکھا۔ امیر المومنین، میں نے اس باغ کی خوب سیر کی اور کئی درختوں کے میوے توڑ توڑ کر کھائے۔ ہر میوہ اتنا لذیذ تھا کہ اس کی لذت کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ جب مجھے پیاس لگی تو میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ ایک طرف بہت ہی خوشنما ایک حوض دکھائی دیا۔ میں اس حوض پر گیا۔ پانی اس کا نہایت صاف و شفاف موتی جیسا تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس حوض کے کنارے ایک بوڑھی عورت پرتکلف لباس میں ملبوس اور جواہرات کے مرصع گہنوں سے لدی ہوئی تھی۔ اس کے گیسو بل کھائے ہوئے دونوں رخساروں پر لٹک رہے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں لمبی سی تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں مسواک تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب نہ دے کر تسبیح اٹھا کر دکھائی۔ مطلب یہ تھا کہ وہ وظیفہ پڑھ رہی ہے، اس لیے سلام کا جواب نہ دے سکی۔ میں اس وقت اس رمز کو سمجھا اور اس سے دریافت کرنے لگا، اے عورت، تو کون ہے؟ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ نہ بولتی ہے نہ سلام کا جواب دیتی ہے۔ اتنے میں باغ کے ایک گوشے سے کسی نے ہیبت ناک آواز میں کہا، اے تمیم انصاری، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ فوراً یہاں سے واپس ہو۔ کیا تجھ کو ہمارا خوف نہیں؟ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا اور جوں توں کر کے اس باغ سے نکل کر پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور اس بزرگ کی خدمت میں پہنچا۔ بزرگ نے کہا، اے تمیم انصاری، تو نے خدا کی قدرت کو دیکھا؟ میں نے کہا، ہاں دیکھا۔ عذرائے عنایت، بتائیے آپ کون ہیں؟ وہ پیر مرد جنہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا کون ہے؟ اس باغ میں جو بوڑھی عورت بیش قیمت لباس سے آراستہ اور جواہرات کے گہنوں سے پیراستہ نظر آئی، وہ کون ہے؟ اور وہ ہیبت ناک تحکمانہ الفاظ کس کے تھے؟ بزرگ نے کہا، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ وہ الیاس علیہ السلام پیغمبر تھے۔ جس عورت کو تو نے دیکھا وہ دنیا ہے۔ اور ہیبت ناک الفاظ یاجوج ماجوج کے تھے۔ اچھا ہوا کہ تو فوراً وہاں سے میرے پاس چلا آیا۔ اب کچھ دن میرے ساتھ رہ کر آرام کر، کیونکہ تو نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور بے حد تھکا ماندہ ہے۔ میں نے کہا، اے خواجہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آپ کی قربت حاصل ہوئی۔ اب آپ ہی کے رحم و کرم پر میری زندگی منحصر ہے۔ مہربانی فرما کر بتائیے کہ میرا وطن مدینہ طیبہ یہاں سے کتنی دور ہے اور میں کب گھر پہنچوں گا؟ خضر علیہ السلام نے کہا، تیرا وطن مدینہ طیبہ یہاں سے 200 برس کے سفر کی راہ پر ہے۔ میں نے کہا، اے خواجہ، افسوس میری عمر اتنے برس کے سفر کے لیے وفا نہ کرے گی اور نہ مجھ سے اتنی دور چلا جائے گا۔ آہا، میں اپنی بیوی اور بچوں کی صورت نہ دیکھ سکوں گا اور نہ زیارت روضہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہو سکوں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اے تمیم انصاری، اس قدر نا امید نہ ہو، اللہ پر بھروسہ کر، وہ چاہے تو ایک پل میں تجھے وطن پہنچا دے۔ اتنے میں آسمان سے گرج کی آواز آنے لگی۔ ابر کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا۔ خواجہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ابر نے بصد ادب خواجہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ خواجہ نے سلام کا جواب دے کر اسے کہا، اے ابر، تو کہاں جاتا ہے؟ ابر نے کہا، مجھے ایک جگہ برسنے کا حکم ہوا ہے، اگر آپ کا کوئی کام ہو تو فرمائیے، میں بجا لاؤں۔ خواجہ نے کہا، خدا کے حکم پر عمل کر۔ ابر اور خضر علیہ السلام کی گفتگو سن کر مجھے ایک گو اطمینان ہوا اور میں خوشی خوشی وہیں ٹھہر گیا۔ 3 دن کے بعد ایک اور ابر کا ٹکڑا نمودار ہوا اور خضر علیہ السلام کو سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دے کر کہا، تو کہاں جا رہا ہے؟ ابر نے کہا، مجھ کو مدینہ طیبہ جانے کا حکم ہوا ہے، آپ کا کوئی کام ہے تو فرمائیے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میرا ایک کام ہے۔ اس شخص کو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تمیم انصاری ہے، یہ مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہے۔ ایک دیو سیاہ اس کو زمین کے 5ویں طبق میں لے گیا تھا۔ خدا کر کے اس کو اس کے پنجے سے رہائی مل گئی ہے۔ ہزاروں ٹھوکریں کھا کر، لاکھوں مصیبتیں اٹھا کر یہاں تک پہنچا ہے۔ میں نے اسے یہاں ٹھہرا رکھا تھا تاکہ کوئی مدینہ طیبہ جانے والا مل جائے تو اس کے ساتھ روانہ کر دوں۔ اب چونکہ تیرا قصد مدینہ طیبہ کا ہے، اس کو ساتھ لے جا اور اس کے گھر پہنچا دے۔ ابر خضر علیہ السلام کے حکم پر فوراً نیچے اتر آیا اور مجھے اپنے دوش پر بٹھا لیا۔ خضر علیہ السلام نے فی امان اللہ کہہ کر مجھے رخصت کیا اور میں ابر کے ذریعے 200 برس کی راہ ایک پہر میں طے کر مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ ابر برسنے لگا اور میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ امیر المومنین، یہ ہے وہ واقعہ جن کی لپیٹ میں آ کر میرا یہ حال ہوا ہے۔ اتنی مصیبتیں اٹھا کر اور اس قدر آفتیں سہ کر جب اپنے گھر داخل ہوا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کا ہر آدمی میرا دشمن ہے۔
تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعات امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غور سے سنے اور اس بیان کی صحت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی، تو آپ نے تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی دلا دی، اور جس سے اس بیوی کا نکاح ہوا تھا اس کو اس سے علیحدہ کر دیا اور دونوں کو سمجھا بجھا کر ان کے گھر روانہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ اسلام کے لیے مدینہ طیبہ سے نکلے، پھرتے پھرتے ہندوستان پہنچے اور وہیں مقیم ہوئے۔ وقت آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کر کے انتقال کیا کہ میرے جسم بے جان کو ایک صندوق میں بند کر کے سمندر میں بہا دیا جائے، یہ صندوق جس کنارے لگے گا وہیں میرا مدفن ہوگا۔ لوگوں نے آپ کے جسم بے جان کو غسل کے بعد کفنا کر آپ کی وصیت کی، اس تحریر کے ساتھ کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا نام تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک صندوق میں بند کر کے سمندر کے حوالے کر دیا۔ یہ صندوق موجوں کی دوش پر سعادت بندر کولم پہنچا۔ مچھیروں نے اس صندوق کو پکڑنے کی لاکھ تدبیریں کی مگر وہ کسی کے ہاتھ نہ لگا۔ یہ خبر حاکم وقت نے سنی، اس وقت کولم کے ساحل سمندر پر آیا اور صندوق کو پکڑنا چاہا۔ صندوق آسانی کے ساتھ حاکم کے قریب آ گیا۔ حاکم نے اسے ساحل پر لا کر کھولا تو اس میں تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تھی، اس کے ساتھ جو تحریر کاغذ تھا۔ حاکم نے پڑھ کر اصل حقیقت معلوم کی۔ یہ صندوق تقریباً 400 سال تک سمندر میں بہتا رہا اور بحر عرب بحر ہند سے بہتا ہوا خلیج بنگال میں داخل ہو کر کولم کے ساحل سے آ لگا۔ مذکور حاکم نے جنازے کی نماز پڑھوانے کے بعد اس صندوق کو اسی جگہ جہاں صندوق کو کھولا گیا تھا دفن کروا دیا، اس پر مقبرہ تعمیر کروایا۔ آج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے ہزاروں زائرین فیضیاب ہو رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔